أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا على محمد أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جن مرحومین کے ہم نام لے رہے ہیں ان کو اثار فرما دیں. سید نور الحسن ابن سید محمد حسن، سید انوار الحسن ابن سید محمد مہدی حسن، کنیز فاطمہ بنت محمد یعقوب، شہید سید علی عباس ابن نور الحسن، مسعود الحسن ابن سجاد حسین، کنیز بانو بنت اعجاز حسین، وسیم حسن ابن جمیل حسن. بر محمد وآل محمد صلوات. سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں سے عذر خواہی کے ساتھ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہدف ہے. خاص کر محمد بھائی انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور حالات کو سمجھتے ہوئے بس مختصراً آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں جو اس کربلا کی سرزمین میں اور اس زیارت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے. آپ لوگ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، یہ ایک سعادت کی بات ہے اور ایک طرح کی کامیابی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے قدم بقدم یہ 80 کلومیٹر کا راستہ طے کیا جس کے بارے میں احادیث اور فضائل بھرے پڑے ہیں جس کو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا. مولا حسین علیہ السلام کی یہ عظیم جو عظمت ہے، جو بابرکت ذات ہے مولا حسین علیہ السلام کی، ایسا کیا کیا مولا حسین علیہ السلام نے، ایسی کیا قربانی پیش کی، یا ایسا کیا خلوص تھا، وہ ایسا کیا ہدف اور مقصد تھا جس کی وجہ سے، جس کے عمل کی وجہ سے مولا حسین کے اس قربانی یا اس عمل کے عوض میں پروردگار عالم نے تمام مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا کی کہ خود رسول خدا فرماتے ہیں کبھی یہ گرمی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. یا خود جناب زینب کا وہ جملہ کہ جب یزید نے سب کو قربان کر دیا، سب کو شہید کر دیا، اسیر کر لیا اور لے کر کربلا سے کوفے سے شام لے کر گیا، تو یزید یہ جان رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ ذکر حسین قتل حسین سے ختم ہو جائے گا، لیکن ذکر حسین قتل حسین سے اور بڑھ گیا ہے. اسی لیے جناب زینب نے کہا تھا کد قید بس آسائیک واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید جو بگاڑنا ہے بگاڑ دے، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یہ ذکر کو نہ مٹانا، شاید ہم اور آپ ہندوستان میں اپنے اپنے الگ علاقوں میں ہوتے تو اتنا زیادہ واضح طریقے سے اس بات کو احساس نہ کر پاتے، لیکن جب ہم کربلا کی سرزمین پہ اربعین کے موقع پر کروڑوں کی تعداد میں جھوک کر جھوک حسین کی قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ واللہ لا تمحو ذکرنا، کہ ذکر حسین کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے.
لیکن سوال ابھی بھی باقی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے وہ کیا کیا جس کی بنا پر اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر قلب میں مومن میں حرارت بھی باقی ہے، اور اس یقین کے ساتھ جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ تو آپ دیکھیں مولا حسین علیہ السلام کا ایک لقب کیا ہے کہ مولا حسین وارث انبیاء ہیں۔ اب اگر مولا حسین وارث انبیاء ہیں تو ایسا نہیں کہ وراثت جو ہے وہ مالی ہے کہ مال منتقل ہوا مال تمام ہونے والا ہے۔ یہاں پر وراثت علمی وراثت ہے، یہاں پر وراثت ہدف کی وراثت ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اب اگر یہ سمجھنا ہے کہ مولا حسین وارث انبیاء ہیں تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ انبیاء کس کام کے لیے آئے، اور وہ کام مورد اشکال تھا، وہ کام مورد زد تھا، ختم ہونے پر اسے مولا حسین نے دوبارہ زندہ کیا، اور اس کا تمام تر لب و لباب اور سارا نچوڑ صرف ایک لفظ میں ہے، وہ ہے توحید پروردگار۔ تمام تر انبیاء آئے تاکہ ساری کائنات کو موحد کیا جا سکے، ساری کائنات کو ایک خدا کی عبادت کی طرف لے جایا جا سکے، طبقات کے نظام کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن جب انبیاء کے بعد ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے گئے، توحید پروردگار عالم لوگوں تک پہنچاتے گئے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی۔ آپ نے بھی اس کام کو بخوبی انجام دیا اور پائے تکمیل تک پہنچایا، لیکن رسول خدا کی وفات کے بعد ایسا ماحول کریٹ کیا گیا، ایسا ماحول بنایا گیا کہ اب واقع حرہ جیسا واقعہ بھی پیش آیا۔ توحید مورد اشکال تھی، توحید کے ساتھ ساتھ اجتماعی نظام مورد اشکال تھا، نظام وحدانیت ٹوٹ رہی تھی۔ اب خدا ایک تو تھا لیکن حقیقی معنوں میں ایک کہنے والے لوگ زبان سے تھے، لیکن عمل سے کسی کے اندر وحدانیت بچی نہ تھی۔ خدا ایک ہے دو نہیں کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے یہ اقرار کرے کہ اس کی تمام تر شؤون زندگی میں پروردگار عالم کو کسی کا بھی فرما روائی کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی فرما روائی کر سکتا ہے تو وہ صرف خدا ہے۔ اگر انسان صرف اس کو زبان سے کہے کہ خدا ایک ہے دو نہیں، تو انسان کی حکومت اسلامی ہونے کے باوجود بھی ایک استغفار کے لیے دودھ دینے والے گائے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ کہ انسان یہ کہے کہ زبان سے خدا ایک ہے دو نہیں اور عمل سے بھی اس کا اقرار کرے تو بڑی سے بڑی طاقت ہو، انسان اس کے سامنے جھکے گا نہیں۔ اور اسی عزم کو لے کر مولا حسین اٹھے، کربلا کے میدان میں پورا بھرا گھر لٹا دیا تاکہ پروردگار عالم کی وحدانیت بچ جائے۔ اب جب خدا کی وحدانیت بچ گئی، خدا کی توحید بچ گئی جو کہ سارا نچوڑ ہے اسلام کا، تو خدا نے بھی اپنی وحدانیت کی طاقت کا اندازہ دیکھتے ہوئے حسین کو ایسی کرامت عطا کی کہ آج ساری کائنات حسین کی دیوانی ہے۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لہذا یہ جو مولا حسین علیہ السلام نے کارنامہ انجام دیا اس کا سلسلہ ہم تک پہنچتا ہے، اور آج ہم جو اس 3 دن کا سفر طے کر کے، آپ نے اس 3 دن کے سفر میں ہر انسان فردن میرا یہ دعویٰ ہے کہ فردن ہر انسان نے کوئی نہ کوئی تجربہ ضرور حاصل کیا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھ یہ تجربہ انڈیا لے کے جائے گا، اور تا قیامت اگر ایک بار ہے اللہ چاہے کہ وہ ہر سال 40 پہ آئے، لیکن ہر سال ایک نئی اور ایک تازہ اس کے دماغ میں کربلا زندہ ہوگی، اور وہ اپنے اس 40 کی زیارت کی یادگار زندگی بھر منائے گا۔ کبھی کوئی کہے گا فلاں سفر پہ میرے چھالا نکل گیا تھا، اس طرح سے وہ ٹھیک ہو گیا، کوئی کہے گا فلاں سفر پہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوا ہوگا۔ لہٰذا اب جب مولا حسین کی شہادت کے بعد ہمارے ائمہ کا دور گزرا اور ایک آخری امام پردہ غیب میں چلا گیا اور اسے ظہور کرنا ہے، تو اس ظہور سے پہلے کچھ جھلکیاں ہوں تاکہ لوگ اور یہ کائنات دیکھ کر یہ سمجھ جائے کہ جب اس 10 دن کی حکومت کا یہ عالم ہے
جب امام مہدی اپنی حکومت قائم کرے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ اس 10 دن کے سفر میں آپ پر کسی نے کسی کا احسان نہیں کیا، بن مانگے پانی مل گیا، بن مانگے کھانا مل گیا، پیروں میں درد ہوا کوئی دبانے چلا آیا، بغیر پیسے کی آپ بھوکے نہیں ہیں۔ فقیر اور امیر کا کوئی اس میں تفاوت، کوئی فرق نہیں ہے۔ کون پیسے والا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، کون کس خلوص سے آیا ہے کوئی نہیں۔ یعنی جس طرح سے یہ 10 دن کی حکومت، یہ 10 دن کا ایک سفر آپ نے طے کیا، یہ 40 کا ایک سفر سے، یا یوں کہا جائے 10 سفر سے جو بھی دن لگ رہا ہے اس 40 کو قیام کرنے میں، یوں کہا جائے کہ اگر آپ کو امام زمانہ کے ظہور کا مقدمہ دیکھنا ہے تو وہ 40 ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا ان باتوں سے سمجھ میں یہ آیا کہ 40 صرف ثواب کمانے کے لیے زیارت نہیں ہے، بلکہ ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے۔ یوں کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ہم تمام شیعوں کی گردن پہ حق ہے کہ ہم اس سفر پہ آئیں۔ لہذا ایک روایت جو ہماری اس بات کی تائید کرے گی، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق علی الغنی ان یاتی قبر الحسین فی السنۃ مرتین۔ حدیث تھوڑا سنگین ہے، آپ اس کو غور فرمائیے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ امیروں پر، پیسے والوں پر یہ حق ہے، یہ حقوق ہیں کہ وہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہر سال آئے۔ پیسے والوں پر یہ حق ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے پیسے والے ہیں کہ جو ایک بار کر لیتے ہیں تو پوری زندگی جتاتے ہیں کہ ہم کربلا گئے تھے، دوبارہ آنے کی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی دوبارہ 4 بار 5 بار آتا ہے تو غیر یہ کہتے ہیں کہ ان کو صرف کربلا کی ہی پڑی ہے۔ امام فرماتے ہیں امیروں پر یہ حق ہے کہ وہ، معاف کیجیے گا، حق یہ ہے امیروں پر کہ وہ 2 مرتبہ سال میں 2 مرتبہ آئے۔ تبھی تو امیر اور غریب میں فرق ہوگا۔ امیروں پر حق یہ ہے مولا حسین کی زیارت کا کہ وہ ہر سال 2 بار آئے، اور فقیروں پر کیا ہے؟ وَحَقٌ عَلَى الْفَقِيرِ أَن يَأْتِيَهُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً، کہ فقیر سال میں 1 مرتبہ مولا حسین کی زیارت کو آئے۔ اب مجھے نہیں پتا، واقعا نہیں پتا کیسے آئے، کس طرح سے آئے۔ شاید اگر روایت کا ہی سہارا لیا جائے اور آپ سب اپنے تجربے سے ہمیں بتائیں گے، مولا فرماتے ہیں کہ وہ پیسہ جو مولا حسین کی زیارت کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، سال ختم ہونے سے پہلے وہ پیسہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور صرف مولا حسین کی زیارت ہے جس میں آپ قرض لے کر بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر اشارے ہیں کہ 40 صرف زیارت نہیں ہے، بلکہ ایک نماد، ایک نمونہ اور ایک امام کی ظہور کے لیے مقدمہ بن چکا ہے۔ جو امام زمانہ ظہور کر کے پہلا جملہ یہ ہوگا، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ امام زمانہ ظہور کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ میں رسول کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، وہ کہیں گے میرا جد حسین ہے۔ اب ہم تمام شیعوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ کائنات کے ہر انسان تک نام حسین پہنچانا ہے، تاکہ کل جب ظہور کے بعد مولا یہ کہیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں تو فوراً اگر کوئی غیر مسلمان بھی ہے تو سمجھ جائے کہ یہ 40 والے حسین کی بات کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور روایت یہ ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ تو فرق بتایا مولا نے امیر اور غریب کا، اور حق بیان کیا۔ کوئی امیر ہو جائے تو یہ نہ سوچے کہ بس ایک بار چلا گیا، بلکہ خود بھی جائے، دوسروں کو لے کر بھی آئے۔ اور آگے یہ روایت کہتی ہے، اما القریب فلا اقل من شہر، جو قریب میں رہتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ جو اس عراق کی سرزمین پر ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر مہینے آئیں۔ کیونکہ یہاں پر راوی یہ کہتا ہے کہ سوال کیا گیا کہ کتنی بار، یعنی وہ مدت کیا ہے کہ جس مدت کے بعد آنا واجب ہے، وجوب کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ہم میں سے ابھی آگے بیان کریں گے، آگ کے والدین یعنی ماں باپ کا آگ شدہ انسان، بیٹا، اس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے، جس کو آگے بیان کریں گے۔ پہلے یہ حدیث مکمل ہو جائے کہ وَأَمَّا الْبَعِيدُ
بعید الدار جو جس کا گھر دور ہے، جو اصلاً عراق کی سرزمین پہ نہیں ہے، جو ہندوستان والے ہیں، جو عراق سے دور ہیں، جو کربلا سے دور ہیں، ففی کل ثلاث سنین فما جاز ثلاث، اس کو 3 سال پر ایک بار آنا واجب ہے، مگر یہ کہ اس کا 3 سال گزر جائے، یعنی 3 سال سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے۔ 3 سال گزرنے والا ہو اور آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ کربلا نہیں آئے ہیں، تو ضروری ہے کہ 3 سال کے اندر آپ کربلا آئیے، ولو پیسہ ہو یا نہ ہو۔ یہ روایت کے جملے ہیں، اور آگے بیان ہوتی ہے آخری جملہ کہ پس اگر 3 سال گزر جائے اور کوئی، یہ بہت ہی دردناک جملہ اور خطرناک جملہ، کہ 3 سال گزر جائے اور کوئی کربلا نہ آئے، تو روایت کہتی ہے فقط ابقى رسول اللہ وقطع رحمہ الا من اللہ، کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 سال گزر جائے اور وہ کربلا نہ آئے تو گویا کہ رسول خدا نے اسے آگ کر دیا۔ رسول خدا نے آگ کر دیا کا جملہ تب سمجھیں گے جب آپ یہ سمجھیں گے کہ ماں باپ نے اگر کسی کو آگ کر دیا تو اس کے ساتھ کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر کسی بیٹے کو، کسی بچے کو ماں باپ نے آگ کر دیا، کوئی بچہ آگ کے والدین ہو گیا، تو وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ تو جب آپ کے والدین کا یہ عالم ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، تو آپ کے رسول خدا کیا عالم ہوگا، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سوال پڑھے محمد۔ لہذا یہ جو کربلا کا سفر ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کربلا کی زیارت کر کے کسی پر احسان کیا، بلکہ یہ ہماری گردنوں پہ حق ہے کہ ہم کم سے کم بطور وجوب 3 سال میں ایک بار تو آئیں، اور اگر امیر ہیں تو سال میں 2 بار۔ بعض ہمارے جاننے والے ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ ہر شب جمعہ یہاں آتے ہیں، یا ہر سال میں 5-6 بار یہاں آتے ہیں، تو ان کے لیے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے کم سے کم اس بات کو سمجھا کہ آپ یہاں آ رہے ہیں، اور جو نہیں سمجھ سکے اس بات کا احساس کرے کہ اس کا کربلا کی زیارت کا پیسہ ہونے اور نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تجربہ بھی ہے اور یقین بھی ہے، اس کی تائید کریں گے، کوئی تعلق نہیں۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا یقین کس مرتبے پر ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کو جو عظمت پروردگار عالم نے دی ہے، ان کے طفیل سے ہم کتنا استفادہ کر سکتے ہیں۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ کچھ باتیں ہوئی، شروعات کی، اس کے آگے آپ قدم با قدم چلے، تو جب اتنی باعظمت ذات ہے مولا حسین کی کہ توحید بچا لیا، تو پروردگار عالم نے اپنی تمام تر خدائی مولا حسین کے حوالے کر دی۔ یوں ہی آسان نہیں ہے۔ کربلا کی زیارت کی جتنی بھی احادیث ہیں ثواب کے سلسلے میں، وہ انسان کی سمجھ سے اوپر ہے، کہ بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان پیدل چل کے آئے تو 1 قدم اٹھانے پر حج اور قدم رکھنے پر عمرے کا ثواب، یا مثال کے طور پر ملتا ہے آپ کوئی بھی عمل اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر عمل میں یا آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا، یا آپ کے گناہ کم ہوں گے، یا آپ کے درجات بلند ہوں گے، تینوں کام ایک ساتھ نہیں ملے گا۔ کوئی بھی آپ عمل اٹھا کے دیکھ لیجیے، لیکن تنہا یہ زیارت حسین ہے جس کے بارے میں یہ ملتا ہے اگر کوئی امام حسین کی زیارت کو آتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس کی نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تینوں کام ایک ساتھ اس کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ سرکار پڑھے محمد وعلى محمد۔ اس کے علاوہ معصوم فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، کہ پروردگار عالم جب یہ ارادہ کرتا ہے کسی کے لیے خیر کا، یعنی خدا جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین اور زیارت حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو کم سے کم اس بات کا تو 100% یقین ہے اس وقت ہم سب کے لیے خدا نے خیر چاہا ہے، تبھی ہم کربلا میں موجود ہیں، اور جس کے لیے پروردگار عالم شر چاہتا ہے اور برائی چاہتا ہے، من ارادہ بہ سوء، تو خداوند عالم اس کے دل میں بغض حسین ڈال دیتا ہے۔
اس کے دل میں زیارت کے لیے بغض ڈال دیتا ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے خیر چاہا، اس نے ارادہ کیا. اب ہمارے خیر میں اگر کوئی شک کر رہا ہے تو گویا وہ پروردگار عالم کے ارادے پر شک کر رہا ہے. جتنا مضبوط پروردگار عالم کا ارادہ ہوگا اتنا ہی مضبوط ہمارے لیے خدا کا خیر ہوگا. صلوات پڑھے محمد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بس آپ لوگوں کی زحمت تمام کرتے ہوئے ایک دو روایت اور، جس میں جو خدا دکھتا نہیں ہے، ہمارا یہی تو عقیدہ ہے خدا دکھتا نہیں ہے. اب یہ حدیث اور اس کی تشریح کبھی اور بیان ہوگی، جس کے بارے میں خود امام رضا علیہ السلام نے فرمایا. امام فرماتے ہیں کہ من زارا قبر ابی عبداللہ بشق الفرات کمن زار اللہ فوق عرشہ، کہ جس نے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کربلا معظمہ میں کی گویا اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی. کیا عظمت ہے! یعنی لمحہ بلمحہ ہم پروردگار عالم کو دیکھ رہے ہیں. کیوں یہ جملہ کیوں ایسا ہے کہ جو خدا دکھتا نہیں ہے اسے حدیث میں بیان کر رہے ہیں مولا رضا کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جس حسین کی زیارت کو تم آ رہے ہو اسی حسین نے پروردگار عالم کی توحید بچا لی ہے. لہٰذا اب جب تم مولا حسین سے نزدیک ہوگے گویا تم خدا سے نزدیک ہو رہے ہو. لہذا کہیں ایسا نہ ہو، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان امام حسین سے نزدیک ہو اور وہ خدا سے دور ہو جائے. اس کا امکان ہی نہیں ہے. جتنا آپ امام حسین سے نزدیک ہوتے جائیں گے لازمہ اس کا یہ ہے کہ آپ خدا سے بھی نزدیک ہوتے جائیں گے. ایک سلوات پڑھیں بابا سے لہذا انہی تمام تر یقین کے منزلوں کو دیکھتے ہوئے جناب زینب کا وہ جملہ تھا، اور آپ نے خود احساس کیا کہ اگر آپ اپنے وجود سے اٹھ کر ایک مرتبہ عراق کی سرزمین پہ نگاہ ڈالیے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک میگنیٹ ہے، چمبک ہے جو سب کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. جب زائرین قدم بقدم بڑھتے ہیں تو سب، ابھی ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں ہندوستان میں ہوتے ہیں 2 کلومیٹر چلنے کے لیے ہمیں کار سے نیچے اترنا گوارا نہیں ہوتا ہے. ہم پیدل ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانا پسند نہیں کرتے ہیں، ٹیکسی، کیب، اوبر ان سب کا استعمال کرتے ہیں. لیکن وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی ایسی رمق ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو 80-90 کلومیٹر ہمیں پیدل چلاتے ہوئے اس مقام تک پہنچا رہی ہے؟ وہ صرف اور صرف عشق حسین ہے جو ہمیں یہاں تک پہنچا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد لہذا اب جب کہ یہ 40 امام حسین کی یہ 40 امام زمانہ کے ظہور کا مقدمہ ہے تو لہذا اب ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اور ذمہ داریوں سے پہلے ایک بات ہے، کتنا آپ نے ثواب سن لیا کہ قدم بقدم حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، اس کا ثواب، اس کا ثواب، یہ باتیں وہ باتیں کہ واقعی انسان کے عقل سے بالا ہے. تو اتنا ثواب کما لیا آپ نے اور یہاں تک آ گئے. اب معلوم پڑا کہ انڈیا پہنچتے ہی سارا ثواب ہوا. کمال ثواب کما لینا ایک کمال ہے، اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ ان ثواب کو محفوظ کر کے اس دنیا سے جائیں. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ سے فرمایا کہ امام آپ نے فلاں عمل کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ جو انسان اس عمل کو انجام دے گا گویا اس نے جنت میں باغات بنائے، جنت میں باغات بنائے. تو میں نے اس عمل کو انجام دے دیا ہے تو کیا میرے لیے باغات بن گئے؟ امام نے فرمایا یقیناً باغات بن گئے. ظاہر معصوم کی زبان ہے، باغات بننے ہی بننے ہیں. امام نے کہا کہ باغات بن گئے. اس شخص نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں آگے؟ امام نے صرف ایک جملہ کہا
کہ جو اتنے بڑے رقبے میں تم نے اپنے اس عمل سے باغات بنائے ہیں، خیال رہے اپنے گناہوں کی چنگاری سے ان سارے باغات کو جلا کے راکھ نہ کر دینا، اور جب وہاں پہنچو تو سوائے تمہیں جلے ہوئے راکھ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے۔ تو اب ذمہ داری یہ ہے کہ 40 کے اس قدم بہ قدم ثواب جو ہم نے کمائے ہیں اسے بچا لے جائیں۔ اب وہ لوگ جو کربلا نہیں آئے ہیں یا ایک بار آئے ہیں یا جو 2 بار آئے ہیں، ہر ایک اپنے حساب سے فرق کرتا ہے۔ جو نہیں آئے ہیں، جو آ گئے ہیں، ان میں فرق ہونا چاہیے۔ انڈیا پہنچنے کے بعد ان دونوں میں ایک الگ انداز ہونا چاہیے، چلنے کا، پھرنے کا، بات کرنے کا، تکبر دور ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہمارے یہاں مولانا صاحب انہوں نے کیا دیکھا کہ مثلا پیدل روی شروع ہوئی، کچھ لوگ 100 پول تک چل پائے، کچھ 200 پول تک، کچھ 300 پول تک، کچھ پورا چلے۔ جو 300 پول تک چلے تو ان میں سے بہت سے تھے جو اپنے عذر کی بنا پر گاڑی کیے اور کربلا پہنچ گئے، کچھ مثال کے طور پر 800 پول تک پہنچ گئے کہ بعد میں پیدل روی کریں گے۔ تو میں نے ذرا مشاہدہ یہ کیا کہ جو پورا چل رہے تھے انہیں کہیں عجب ہونے لگا کہ ہم تو پورا چلے، جو نہیں چل سکے ان پر اپنی فوقیت ظاہر کی جائے۔ یہ ہے عجب کہ ہم میں سے اگر جو پورا چل گئے ہیں ان کی انکساری یہ ہے کہ وہ اور زیادہ اپنے آپ کو جھکا کر پیش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں معلوم کہ کسی کا ایک قدم چلنا ہم میں سے بہتوں کے 1000 قدم پر بھاری ہو جائے، اور کسی کا 1000 قدم چلنا بھی شاید امام حسین کی نگاہوں میں نہ آئے۔ کمال یہ ہے کہ آپ ایک قدم چلیے لیکن اس طرح چلیے کہ مولا کی نگاہوں میں آ جائے۔ باعظمت قدم وہ ہیں جو چلے اس نیت سے کہ مولا کی نگاہوں میں آ جائے، ورنہ چلتے تو بہت سے لوگ ہیں۔ صلوات پڑھے محمد ایک بابا سے بولنے سب بات اور سن لہٰذا آپ کی زحمت تمام کہ آپ نے چند لمحے دیے اور مجھ جیسے حقیر طالب علم کی باتوں کو سنا۔ خدا سے دعا ہے کہ ہماری زبان میں تاثیر پیدا ہو، اور آپ حضرات بھی جتنا لمحہ بھی اس کربلا میں گزار رہے ہیں، روایت میں یہ تک ملتا ہے کہ جتنی عمر اور جتنا وقت انسان مولا حسین کی زیارت کے لیے گزارتا ہے وہ عمر اس کے تمام تر عمر کے حصے میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ یعنی گویا کہ آپ کا یہ کانٹی ابھی آپ عمر نہیں گزار رہے ہیں، آپ کا بڑھ رہا ہے معاملہ۔ تو یہ لمحہ ہمیں اپنی زندگی میں باقی رکھنا ہے۔ وہ 10 دن جو ہم گزار رہے ہیں، وہ انداز زندگی، وہ چلنا کہ ایک دوسرے کے اندر جو محبت پیدا کر دیا ہے ایک مومن کی دوسرے مومن کے اندر، وہ ہمیشہ باقی رہے۔ لہذا آپ نجف سے کربلا پیدل چل کے آئے، آپ نے کئی دن لگائے کربلا تک پہنچنے میں؟ تقریباً 2 دن، کچھ لوگوں نے 3 دن، اپنے اپنے حساب سے جو چل سکے۔ بعض لوگ یعنی معمولاً جو ایوریج ہے وہ 3 دن کا ہے، جو لوگ چلتے ہیں اور نجف سے کربلا پہنچتے ہیں۔ یعنی نجف سے کربلا آپ چلے اور آپ کو 3 دن لگ گیا، جبکہ آپ کے لیے مکمل آرام کے لیے آسائشیں فراہم تھیں۔ آپ جب تھک کے بیٹھتے تھے تو بغیر مانگے آپ کو پانی پیش کر دیا جاتا تھا، لیکن جب کربلا سے کوفہ جناب زینب کبریٰ کو لے جایا گیا ہے، روایت میں 11 سفر کو یہ کاروان نکلا ہے اور 12 سفر کی ظہر میں یہ قافلہ کوفہ پہنچ گیا ہے، یعنی 24 گھنٹے بھی نہیں لگے ہیں۔ عزیزوں، ہم چلے، ہمیں 3 دن لگا، ہم تھک کے بیٹھتے تھے تو کوئی پانی پوچھتا تھا، کوئی کھانا پوچھتا تھا، لیکن جب اہل حرم چلے تو اسیری کی عالم میں چلے، انہیں 24 گھنٹہ بھی نہیں لگا۔ وہ جب تھک کے بیٹھتے تھے تو کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی انہیں اذیتیں پیش کرتا تھا، جناب سکینہ کوئی تماشے مارتا تھا۔ ہم جب چلے تو ہمارے پیروں میں چھالے پڑے تو کوئی پٹی باندھنے والا آ گیا، لیکن جب سید سجاد چلے ہمارے ہاتھوں میں نہ ہتھکڑی تھی نہ بیڑیاں تھی، لیکن جب چوتھے امام چلے، ہم جب چل رہے تھے
تو تپش سے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم رات میں چلیں گے، دن میں نہیں چلیں گے، کہیں دھوپ زیادہ نہ لگ جائے، کوئی بیمار نہ پڑ جائے۔ لیکن جب چوتھے امام چلے تو روایت میں ہتھ کڑیاں دھوپ سے اس قدر گرم ہو جایا کرتی تھی کہ میرا چوتھا امام اگر تھک کے کہیں سائے میں بیٹھ جاتا تھا تو لوگ انہیں کوڑے مار کے سائے میں لانے کے بجائے کہتے تھے تم دھوپ میں چلے جاؤ۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین۔ عزیزوں، ہم کربلا سے، ہم نجف سے کربلا آئے، اس طرح سے آئے کہ ہم نے بہت آرام کیا، بہت سلیقے سے آئے، لیکن نہ جانے کس طرح سے جب کوئی بچہ راستے میں گر جاتا تھا تو اتنا موقع نہیں ملتا تھا کہ ان بچوں کو اٹھایا جائے۔ نہ جانے اس راستے میں کس بچے کی قبر ہو، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ عزیزوں، آج یہ 40 کا موقع ہے، میں نے بس تمام کی زحمتیں 40 تمام ہو گئی۔ آپ میں سے اکثر نے ابھی سلام میں جناب سکینہ کے مصائب سنے، مجھ سے برداشت نہ ہوا کیونکہ سب سے نزدیک یہاں سے مولا عباس کا حرم نزدیک ہے۔ میں کہوں گا کاش یہ آواز مولا عباس تک نہ پہنچی ہو کہ جناب سکینہ زندان سے واپس نہیں آئی۔ یہ عباس آج بھی سکینہ کا انتظار کر رہا ہے جب آزاد کیا گیا اہل حرم کو کہ اب مدینے چلے جائیں، تو جب مدینے سے یہ قافلہ کربلا پہنچا، جب شام سے یہ قافلہ کربلا پہنچا تو سید سجاد نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا۔ جابر وہاں پر بیٹھے تھے، ابھی تک کسی نے مولا کو گلے لگا کے گریہ نہ کیا تھا، لیکن جو ہی جابر کو دیکھا چوتھے امام گلے مل کے بہت روئے، کہا ہاں ہونا قتل رجالنا، اے جابر یہاں ہمارے مرد مارے گئے، اے جابر یہاں میرے بابا حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ آج ہم اسی سرزمین پر موجود ہیں جس سرزمین کو ہم کربلا سے اپنے وطن میں سنتے تھے۔ آج یہ سرزمین ہے کربلا ہے، جس سرزمین پہ زینب کو اسیر کیا گیا، جس سرزمین پہ چوتھے امام کو قیدی بنایا گیا۔ ہاں عزیزو، ہم نے ایک عالم سے سنا کہ جب یہ کاروان شام سے رہا ہو کر کربلا پہنچا تو ابھی ناکے رکنے نہ پائے تھے کہ بیویوں نے اپنے آپ کو ناکے سے زمین پہ گرا دیا۔ ارے ہم جن کو بے غور و کفن چھوڑ کر آئے تھے وہ آج یہاں دفن ہیں۔ ایک ایک کی قبر پہ جاتے گئے، چوتھے امام بتاتے گئے یہ حسین کی قبر ہے، یہ علی اکبر کی قبر ہے۔ علی اکبر کی قبر پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر بہترین قبر بنی ہوئی ہے۔ جناب زینب نے بس ایک سوال کر لیا، بھیا بیٹا سجاد یہ بتا دو میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ اب جو عباس کی قبر کی طرف لے کے چلے، جناب زینب نے بیویوں کو روکا اور کہا کہ دیکھو بیویاں سب کچھ بتا دینا زینب اسیر ہوئی، بتا دینا ہمیں کوڑے مارے گئے، بتا دینا ہمیں بازار شام لے جایا گیا، لیکن یہ نہ بتانا کہ سکینہ قید خانے میں رہ گئی۔ اب جو عباس کی قبر پہ پہنچی، زینب چیخ مار کے اٹھ گئی، کہا سجاد میرا بھیا تو بہت رحیم شہیم تھا، یہ ننھی سی قبر کس کی ہے؟ تڑپ گئے جناب چوتھے امام، کہا اس طرح سے ظالموں نے تلواروں سے، پتھروں سے، نیزوں سے حملہ کیا کہ جب میں پہنچا تو میں نے ایک چٹائی میں اپنے چچا کے لاش کے ٹکڑے اکٹھا کیے، چھوٹی سی قبر بنائی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ کربلا معلیٰ میں ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا ہماری ان عبادات کو ہمارے موت کے وقت تک باقی رکھ، ہم سے یہ ضائع نہ ہونے پائیں۔ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کے بہترین انصار میں شمار فرما۔ خدایا جس طرح سے 40 مقدمہ ہے امام زمانے کے ظہور کا، ہم سب کو، ہم تمام 40 کے زائرین کو امام حسین علیہ السلام کے آخری فرزند امام زمانے کے ظہور کے مقدمے کے طور پر ایک ایک کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جب تک کربلا کی سرزمین میں ہیں ہم سے کوئی گناہ، کوئی گستاخی، کوئی جسارت سرزد نہ ہو۔ ہماری بارگاہ، تیری بارگاہ میں ہماری ان مختصر سی عبادات کو بہترین طریقے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ خدا ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔